حميدي أسمعي ليلي نشيدي واملئي قلبي سرورا وله اللحن أعيدي وله اللحن أعيدي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. صدق الله العلي العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم التائب من الذنب كمن لا ذنب له أو كما قال عليه الصلاة والسلام. جہاں برادر نماند بکس دل اندر جہاں افری بندوبس مکن تک بر ملک دنیا و پشت کہ بسیار کس چو پرورد و پشت چو آہنگ رفتن کند جان پاک چی بر تخت مردن چی بروئے خاک. صدر محترم، حاضرین جلسہ اور پردہ نشی ماں اور بہنوں، اللہ کا شکر ہے کہ ہم سب کے سب مسلمان ہیں اور مومن ہیں. اللہ ہمارا معبود ہے، ہم سب کے سب اس کے بندے ہیں. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے بڑا پیار کرتا ہے، بڑی محبت کرتا ہے. اللہ اپنے بندوں کو معاف کر نہیں چاہتا ہے، معاف کر نہیں چاہتا ہے. دیکھیے کتنا پیارا کلام ہے، کتنا پیارا کلام ہے. واللہ میں کہہ رہا ہوں، جب میں اس آیت پاک پہ پہنچتا ہوں تو دل مچل جاتا ہے، طبیعت جھوم جاتی ہے اور میں کچھ دیر کے لیے ٹھہر جاتا ہوں اور اس آیت پاک کو میں بوسہ لیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے کتنا پیارا کلام، کتنا محبت آمیز کلام یہ اتارا ہے، جو ہم جیسے گناہگار بندوں کے لیے بڑا تسکین بخش کلام ہے. کتنا پیارے انداز سے فرماتے ہیں قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم. اے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام، میرے ان بندوں سے کہہ دیجئے، میرے ان بندوں سے جو گناہگار ہیں، جو خطا کار ہیں، جو سیاہ کار ہیں، جو نافرمان ہیں، ان گناہگار بندوں سے کہہ دیجئے جو اپنے بہت سارے گناہ اپنے ذمہ لیے ہوئے، ان بندوں سے کہہ دیجئے، اور گناہ کر کر کے اپنے آپ پہ ظلم کر لیا ہے، اپنے آپ پہ ظلم کر لیا ہے. قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، کیا کہہ دیجئے لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ اللہ کے رحمت سے مایوس نہ ہو. یعنی اتنے بڑے اللہ دیالو ہیں، عطا کرنے والے ہیں، رحم کرنے والے ہیں کہ ان کے مایوسی نہیں ہے. ولا تیأسوا من روح اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو. یعنی بندہ توبہ کرے، بندہ گناہوں سے معافی مانگے، اللہ معاف کر دے گا. حقیقت یہی ہے کہ ذرا بھی بندہ معبود کے آگے جھک جائے، سجدہ ریز ہو جائے اور اپنی ناک، اپنی پیشانی کو اللہ کے حضور رگڑ کر معافی مانگے، اللہ کی رحیمی، اللہ کی کریمی بڑھ کے آتی ہے، بندوں کا استقبال کرتی ہے. حدیث پاک ہے نا، یا ملائکتی قد استحییت من عبدی ولیس له غیری. فرشتوں سے اللہ کہتا ہے، اے فرشتوں، میرے بندہ نے مجھ سے مانگا ہے، مجھے پکارا ہے، مجھے آواز لگائی ہے. اگر میں نہ سنوں، میں اپنے بندے کی پکار پہ میں نظر نہ ڈالوں تو بتاؤ میرے بندے کا کون سنے گا، میرے بندے کو کون معاف کرے گا. قد استحییت من عبدی، مجھے اپنے بندے سے شرم آ رہی، اس لیے کہ ولیس لہ غیری، میرے علاوہ میرے بندے کا کوئی نہیں ہے. اسی کو شیخ سعدی علیہ الرحمٰن نے بڑے
حسین انداز سے فرمایا کرم بھی و لطف خداوندگار گناہ بند کر دست و شرمسار. اللہ کی کریمی تو دیکھو، اللہ کی رحیمی تو دیکھو کہ بندہ گناہ کرتا ہے اور معبود شرماتا ہے، معبود کو حیا آتی. کرم بھی و لطف خداوندگار گناہ بند کر دست و شرمسار، یہ ہیں اللہ. التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، جب بندہ گناہوں سے تائب ہوتا ہے وہ ایسا ہو جاتا ہے جیسا کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں. توبہ ایک عظیم دولت ہے، توبہ ایک بہترین نعمت ہے، نعمت عظمیٰ ہے، نعمت کبریٰ ہے. توبہ کی قدر کرو بھائی، بہترین یہ دولت ہے توبہ. اللہ نے موقع فراہم کیا ہے، موت آ جائے گی توبہ کا دروازہ بند، قیامت آ جائے گی توبہ کا دروازہ بند. ابھی توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، ابھی اللہ کا اعلان ہو رہا ہے معافی مانگو، اے میرے بندو آؤ میرے پاس، آؤ جھک جاؤ، سجدے میں چلے جاؤ، جتنا تم نے گناہ کیا سب کو معاف کر دیں گے، سب کو معاف کر دیں گے. بندہ جب توبہ کرتا ہے تو ایسا پاک ہو جاتا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں. مثال لیجئے، ناپاک کپڑا ہے، گندا کپڑا ہے اور وہ کسی لائق نہیں ہے تو آپ کہاں رکھ دیتے ہیں؟ کنارے ڈال دیتے ہیں، کنارے ڈال دیتے ہیں. نہ وہ تلاوت کے لائق کپڑا ہوتا ہے، نہ مسجد جانے کے لائق ہوتا ہے، نہ کسی عبادت کے لائق ہوتا ہے. اس کو آپ پہن نہیں سکتے ہیں چونکہ وہ گندا ہو گیا ہے، ناپاک ہو گیا ہے، نجس ہو گیا ہے. لیکن آپ اسی کپڑے کو پاک پانی سے 3 بار سنت طریقے سے دھو لیتے ہیں، کپڑا کو پاک کر لیتے ہیں تو کپڑا وہ اب پاک ہو جاتا ہے. اب ناپاک نہیں رہا، اس کی ناپاکی دور ہو گئی، اس کی نجاست دور ہو گئی. اب وہ کپڑا پاک ہو گیا. جیسے پہلے کپڑا تھا ویسے اب یہ کپڑا ہو گیا ہے. پہلے اب نماز پڑھتے تھے، ابھی نماز پڑھی. اس کپڑا کو پہلے تلاوت کرتے تھے پہن کر، اب پہنیے اور تلاوت کیجیے، گویا کبھی کپڑا قابل استعمال ہو گیا. جیسا پہلے پاک تھا ویسے پاک ہو گیا. تو جب ناپاک کپڑے کو پاک پانی پاک کر سکتا ہے تو اسی طریقے سے انسان جب بندہ کوئی گناہ کرتا ہے تو ناپاک ہو جاتا ہے، جب توبہ کر لیتا ہے تو ایسے پاک ہو جاتا ہے جیسے کپڑا دھونے سے صاف پانی سے پاک ہو جاتا ہے. اس لیے توبہ بہت بڑی دولت ہے، عظیم دولت ہے، توبہ کرنا چاہیے. دیکھیے اللہ کی رحیمی کریمی کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا ہے. بندہ کیا اندازہ لگایا؟ جبریل علیہ السلام نے جو اندازہ لگایا، ایک بار سرگوشی فرما رہے ہیں حضور پاک علیہ السلام سے. جبریل علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں کہ یا رسول اللہ کی رحیمی کریمی کا میں تھوڑا سا اشارہ کروں؟ بولے بتاؤ کیا ہے؟ بولے جب فرعون دریائے نیل میں غرق ہونے والا تھا، غرق ہو رہا تھا اور پانی میں جو بالکل وہ ڈوبنے والا تھا، تو مجھے یہ ڈر تھا کہ کہیں یہ جو ہے توبہ نہ کر لے، کہیں کلمہ نہ پڑھ لے. میں اس کے منہ میں کیچڑ ڈال دیا، میں اس کے اور منہ میں کادو اور مٹی ڈال دیا تاکہ یہ مزید آگے نہ بڑھے. اتنا گنہگار انسان جب وہ توبہ کر لے گا تو مجھے شک تھا کہ کہیں اللہ تعالیٰ جو ہے گناہوں پہ اس کے گناہوں کو معاف نہ کر دے، کہیں اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول نہ فرما لے. اس لیے میں نے اس کے ساتھ یہ ایسا کام کیا. تو اندازہ لگائیے کہ جب اللہ تعالیٰ فرعون کے بھی گناہوں کو معاف کر سکتا ہے، فرعون کی سرکشی کو معاف کر سکتا ہے، فرعون کی طغیانی کو معاف کر سکتا ہے، ہم کم سے کم ویسے تو نہیں ہے. بہرحال ٹھیک ہے، اللہ کے بندے ہیں، اللہ کا کلمہ پڑھتے ہیں، اللہ پہ ایمان لاتے ہیں، ایمان لائے ہیں، اور انسانی کمزوری ہے، بصری کچھ تقاضا ہے جو کہیں کہیں پر ہم گناہ کر دیتے ہیں، خطا ہو جاتی ہے. اس لیے اتنے بڑے تو گناہ گار نہیں ہے جتنے بڑا فرعون جو خدائی کا دعویٰ کیا تھا. خدائی کا دعویٰ تو ہمیں سے کوئی نہیں کر رہا ہے اور کوئی نہیں کرنا پسند کرے گا. بہت ہے تو گناہ صغیرہ ہے، گناہ کبیرہ ہمارے ذمہ ہے. اس لیے میرے محترم بزرگ دوستو، آپ مایوس نہ ہو، ملول نہ ہو، بلکہ آپ اگر اس سے پہلے جو گناہ ہوئے انسان ہے، گناہ ہوا ہوگا، انسانی کمزوری ہے، خطا ہوئی ہوگی، لیکن بازا ہر آنچ ہستی بازا، این در کہ مادر نومیدی نیست، سو بار گر توبہ شکستی باز آ. اگر آپ نے 100 بار توبہ کیا ہے اور توبہ توڑا ہے، پھر بھی آپ آ جائیے، اللہ تعالیٰ آپ کے گناہوں کو معاف کر دے گا اور اللہ تعالیٰ آپ کو بالکل صاف ستھرا بنا دے گا، پاکیزہ بنا دے گا. شرط یہ ہے کہ آپ جھکیے. تو میرے محترم بزرگ دوستو، آج ہمارے بیچ جناب
سید نور الدین اشرف صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہو گئے، ہمارے بیچ نہیں رہے، اللہ کے پیارے ہو گئے، ان کا وصال ہو گیا، اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔ اور جتنے دنیا میں مرحومین ہیں، مغفورین ہیں، اور جتنے اللہ کے پیارے ہو گئے ہیں، اللہ سب کو اپنا پیارا بندہ بنا لے، اور اللہ سب کی مغفرت کا فیصلہ فرما دے۔ ہم لوگ سب کے لیے دعا کریں، اور ایسے تو ان کے لیے ہر جو بھی گزرتا ہے مومن، ان کے لیے جنازے کی نماز ہوتی ہے، اور جنازے کی نماز بہت جامع دعا ہے۔ اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا و صغیرنا و کبیرنا و ذکرنا و انسانا، اللہم من احییت منا فحی علی الاسلام ومن توفیت منا فتوفہ علی الایمان۔ یہ دعا ان کے لیے بھی ہوئی، اور سارے جنازے میں یہ دعا پڑھی جاتی ہے، بہت جامع دعا ہے۔ اور ایسے بھی وہ تو ایک دعا اجتماعی طور پہ دعا ہوئی، اجتماعی نماز ہوئی، اس کے بعد وقتاً فوقتاً ہم لوگ سب کے لیے دعا کریں، حالات کے لیے دعا کریں، ماحول کے لیے دعا کریں، جو فتن و فساد کا ایک ماحول ہے اس کے دفاع کے لیے دعا کریں، اور ابھی جو کورونا وائرس کا ایک ماحول ہے، اللہ تعالیٰ اس مرض کو دفع کر دے، دور کر دے۔ اللہ ہماری گزارشات کو قبول فرما لے۔ چند معروضات پیش کیا ہے، اللہ ان چند معروضات کو جو ہے قبول کر لے، بہت بڑی بات ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ چلیے ہم دعا کر لیں مختصر سا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول نبی الأمی الکریم۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم۔ اور ہمارے جناب سید نور الدین اشرف صاحب انتقال فرما گئے، وصال فرما گئے۔ اس گھر کے میرے کارواں تھے، روح رواں تھے، اللہ کے پیارے ہو گئے، اللہ ان کی مغفرت فرما، ان کو بخش دے، اور جتنے دنیا میں اللہ کے پیارے ہوئے ہیں سب کو بخش دے، سب کو معاف فرما دے، سب سے اللہ راضی ہو جائے۔ اور ہم سب اللہ کے حضور جانے والے ہیں، اور ہم سب اللہ کی امانت ہیں، جن کی امانت ہے سب اس کے حوالے ہونے والے ہیں۔ تو اللہ ہم تمام کو جو ہے جانے سے پہلے جانے کی تیاری کی توفیق دے دے، اور ہم سب کی دعا قبول فرما لے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ و آلہ و اصحابہ و ازواجہ و ذریاتہ و اہل بیت اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔